السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور جناب آج کا جو قرآنی درس ہے سورہ الاعراف کی جو 7ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، اس کی آیت نمبر ہے 188 188۔ اور آج کی جو موضوعات ہیں: حقیقت نیمروز، نمبر 2 نہ اپنے لیے نہ تمہارے لیے، اور آخری مسئلہ حیات نبی و حاضر و ناظر۔ اس پہ تفصیل سے گفتگو فرمائیں گے جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاہ صاحب۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے اوپر روشنی فرمائیں۔ پلیز سر، گو اہیڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 جنوری ہے، سن ہے 2023 اور دن ہے جمعے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف کا تسلسل ہے جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے۔ آج اس کا 51 ایپیسوڈ ہے، 51 اس کا درس ہے۔ آج ہم سورہ اعراف کی 188 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ٹاپک آئیں گے وہ حقیقت نیمروز، اور پھر آئے گا نہ اپنے لیے نہ تمہارے لیے، پھر آئے گا مسئلہ حیات نبی و حاضر و ناظر، اور اگر ٹائم بچا تو پھر ہم مسئلہ بشر و نور بھی ڈسکس کریں گے، ورنہ مسئلہ بشر و نور اگلے درس میں شفٹ کر دیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ اعراف کی 188 آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ مفہوم: اے رسول کہہ دیجیے گا کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور تکلیف کا مالک نہیں ہوں، یعنی کوئی اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ مجھے بھی نفع اور ضرر اللہ تعالیٰ کے قانون مشیت کے مطابق ہی پہنچتا ہے، اور میں غیب دان بھی نہیں، کیونکہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت سی بلائی اکٹھی کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ نہیں ہوں میں مگر اس قوم کو ان کے فرائض منصبی سے آگاہ کرنے والا اور اچھے عملوں کی اچھی خبر کی خوشخبری دینے والا ہوں، اور جو قرآنی حقائق پر ایمان لانے والے ہیں۔ سامعین کرام، اس میں جو الفاظ قابل وضاحت ہیں وہ ہیں لا املکو۔ لا املکو کے الفاظ میں حضور محمد سلام اللہ کے مختار کل ہونے کی نفی کر دی گئی ہے۔ آپ کو یہ صفات نہ ذاتی طور پر حاصل تھی نہ عطائی طور پر، کیونکہ ملکیت کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، ذاتی یا عطائی۔ جیسے کہ سمیع و بصیر کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، اور انسان کے لیے عطائی نجعلنہ سمیع بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا 76/2۔ لیکن کسی بھی انسان یا نبی رسول کے لیے یہ نہیں آیا جعلنہ مختارا لکل شیء،
کہ ہم نے اس کو مختار کل ہر چیز کا بنا دیا ہے، یہ کہیں نہیں آیا۔ ہاں یہ جو 76/2 ہے یہ آیا ہے نج فجعلنا ہو سمیع بصیرا، کہ پھر ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنا دیا۔ دوسرا لفظ یہاں سامعین کرام آیا ہے الا ماشاء اللہ، کہ الفاظ میں انا جو ہے الا استثناء بالمشیت ہے، الا ماشاء اللہ میں الا استثناء بالمشیت ہے، جس سے قانون مشیت ہی کی استثناء مراد ہے کہ حضور کو بلائیاں اور نفع بھی میسر آیا کرتا تھا اور آپ کو تکلیف و مصائب بھی آتے تھے، مگر وہ سب قانون مشیت کے مطابق آتے تھے۔ حضور کا قانون خداوندی میں کوئی عمل دخل ہرگز نہیں تھا۔ سامعین کرام اس میں تیسرا لفظ آیا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ الآخر، کے الفاظ میں بھی حضور کی غیب دانی کی نفی کر دی گئی ہے۔ تو سورہ جن میں ہر ایک رسول کے متعلق آیا ہے لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من الرسول 72/26۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا تھا سوائے اپنے رسولوں کے کہ انہیں وحی کے ذریعے حقائق سے باخبر کیا کرتا تھا۔ اس پر قرآن کریم کی آیات ذیل میں ذیل گواہ ہیں کہ رسول کہ سورہ ال-عمران میں 3/46 میں حضرت مریم کے صحیح حالات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے رسول یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں۔ اور اس طرح سورہ یوسف میں بھی 12/102 میں حضرت یوسف کے صحیح حالات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے رسول یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ سامعین کرام غور کیجیے گا کہ ان آیات کریمات میں ذالک کا اسم اشارہ بعید کے ساتھ جس کے مشار علیہ حضرت مریم حضرت یوسف یہ صحیح حالات ہیں جو ما قبل مذکور ہیں، یہ جن کا سابقہ زمانے میں ذکر کیا جا چکا ہے، مطلع کیا گیا ہے، اطلاع دی گئی ہے، اور اس طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ 12/102 اور 72/26 سے لے کے 27 میں جو خبریں دی گئی ہیں فلا یظہر علی عیبہ الا من ارتضی من الرسول کا یہ مطلب نہیں لا یظہر علی غیب الا من ارتضی من الرسول، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نبی رسول کو عالم غیب بنایا جاتا تھا، بلکہ سابقہ واقعات کے صحیح حالات اور عالمی حقائق سے نبی رسولوں کو بذریعہ وحی باخبر کیا جاتا تھا۔ اب آتا ہے حقیقت نیم روز۔ حضور یا کسی بھی نبی رسول کو اگر عالم غیب بنایا جاتا تھا تو جس وقت سے وہ عالم غیب بنا دیے گئے تھے اس وقت وحی الہی کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ حالانکہ حضور جملہ انبیاء کی زندگی کے آخری دم تک کے لیے وحی
الہی کا اجرا اہل اسلام کی متفقہ مسلمہ حقیقت ہے، جس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بقول بعضے حضور عالم الغیب تھے تو حضور پر آپ کی آخری زندگی تک وحی کا سلسلہ کیا محض تکلف برائے تکلف تھا؟ نعوذ باللہ۔ تیسرا، سامعین کرام، اس آیت میں لفظ استعمال ہوئے ہیں وما مسنی السوء کے الفاظ میں بھی حضور کے عالم غیب ہونے کی نفی کر دی گئی ہے کہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی کہ جنگ احد کے موقع پر جو مسلمانوں کو فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی اور حضور کو جو تکلیف پہنچی تھی، اگر آپ عالم غیب ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ عقبی درہ خالی ہو گیا ہے اور دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، نہ ذاتی نہ عطائی۔ اچھا سامعین کرام، اس آیت میں پانچواں اور چھٹا پوائنٹ ہے ان آنا الا نذیرم و بشیر۔ اس میں ان نافیہ آیا ہے اور الا اسبات کا ہے، یعنی نفی اسبات کے ساتھ خود حضور سے اعلان کرا دیا گیا ہے آپ نہ غیب دان تھے نہ مختار کل، بلکہ عوام کو ان کے فرائض منصبی سے آگاہ کرنے والے تھے، برے کام کے برے انجام سے ڈرانے والے تھے اور نیک کام کے نیک انجام کی خوشخبری دینے والے تھے۔ بالفاظ دیگر بحث میں حضور کے صحیح مقام نبوت اور رسالت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ساتواں پوائنٹ لقومی یؤمنون۔ یہ الفاظ جو اوپر جس کا حوالہ دیا گیا ہے یہ نصیحت کے متعلق آئے ہیں، جن میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ حضور کے صحیح مقام کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو مندرجہ بالا حوالے جو ہیں وہ الہی پر ایمان لانے والے ہوں، وہ نصائح الہی پر ایمان لانے یعنی ڈیوائن گائیڈنس پر ایمان لانے والے ہوں، اور جو خود حضور کی قرآنی احادیث مبارکہ پر ایمان لاتے ہیں، جو خود اللہ تعالیٰ نے کل کے فعل امر کے ساتھ اپنے الفاظ میں حضور کی زبان مبارک سے کہلوا دیے ہیں کہ نہ میں عالم الغیب ہوں اور نہ ہی کارخانہ کائنات سے میرا کوئی دخل ہے، نہ ذاتی ہے نہ عطائی ہے۔ اب سامعین کرام، اس میں ایک ٹاپک آتا ہے نہ اپنے لیے نہ تمہارے لیے۔ سلسلہ درس کی 7/188 آیت جو آپ کے سامنے ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں جن الفاظ کے ساتھ حضور سے اعلان کرایا گیا ہے وہ کل لا املکو لنفسی نفع ولا ضرا، اس کے الفاظ میں آیا ہے، نیز معمولی تبدل کے ساتھ یہی اعلان حضور نے سورہ یونس میں بھی کرا دیا گیا ہے، کل لا املکو لنفسی ضرا ولا نفع 10/49 10/49۔ کہہ دے اے رسول کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی ضرر یعنی نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا۔ اور ساتھ ہی سورہ جن میں حضور سے اس امر کا اعلان بھی کرا دیا گیا ہے کہ لوگوں میں تمہارے لیے بھی نہ کسی تکلیف کا ہی مالک ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کل انی لا املکو لکم ضرا ولا رشدا، کل انی لن یجیرا فی من اللہ عادا
वलन अजदा मिन दूनिही मुल्तहदा इल्ला बलगम मिनल्लाहि व रिसालतिही। 72/21 to 23, 72/21 से लेके 23 तक। ए रसूल फरमा दीजिएगा, कह दीजिएगा कि ना मैं तुम्हारे लिए किसी ज़रर का इख्तियार रखता हूँ ना भलाई का। नीज कह दीजिए कि अगर मैं अल्लाह का पैगाम पहुँचाने में कोताही करूँ तो मुझे भी अल्लाह ताला से बचाने वाला कोई नहीं, और ना मुझे इसके सिवा किसी के यहाँ पनाह मिलेगी, मगर मेरा फरीज़ा पहुँचाना है अल्लाह से आए हुए उसके पैगामात को। ये मेरे फ़र्ज़ की अदायगी में मुझे अल्लाह से बचा सकती है और उसके यहाँ पनाह का मूजब बन सकती है। सामाइन कराम, अब मसला आता है मसला हयातुन नबी व हाज़िर व नाज़र। सामाइन कराम, वाज़ह रहे कि अहले इस्लाम में हज़ूर के मुतल्लिक़ मसला गैब और मुख्तार कुल के अलावा दो मसाइल और भी मुतनाज़ा चले आ रहे हैं। ये मसला हयातुन नबी हाज़िर नाज़र और मसला बशर नूर है। मसला अव्वल ज़िक्र का फैसला तो हज़ूर की वफ़ात मुबारका का ऐलान है, जो आपके मुखालफीन के साथ ऐन मतवाज़ी अंदाज में कर दिया गया है। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, 39 और 30। ए रसूल, बिलाशुबा आप भी मरने वाले हैं और आपके मुखालफीन भी मरने वाले हैं। इस आयत मजीदा के खिलाफ अगर हज़ूर को मौत से इस्तिस्ना करार दिया जाए तो यही इस्तिस्ना आपके मुखालफीन के लिए भी लाज़िम आती है, लेकिन हकीकत हाल ये है कि किसी के लिए भी किसी इस्तिस्ना का सवाल पैदा नहीं होता। चुनांचे हज़ूर मर्ज़ुल मौत में मुब्तला होकर फौत हो गए थे तो सहाबा कराम ने आपकी तजहीज़ व तकफीन फरमाई और आपकी कब्र मुबारक आज तक मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। इस कुरानी दलील के मुताबिक जब हज़ूर फौत जो हो चुके हैं तो हाज़िर और नाज़िर का मसला खुद ख़त्म हो गया, जिसके मतलब कुरान करीम में अलग खुले दलाइल में मौजूद है। सूरा अल इमरान में हज़रत मरियम की कफ़ालत का सही वाक़या बयान करने के बाद आपकी कफ़ालत के दावेदारों के झगड़ने के बावजूद कफ़ालत मरियम का फ़ैसला हज़रत ज़करिया के हक़ में हुआ और बाकी दावेदाराने कफ़ालत से इस पर दस्तखत लिए गए। हज़ूर को कहा गया है ज़ालिका मिन अंबाइल गैबे नूहीही इलैका व मा कुन्ता लदैहिम इज़ यल्कूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफुलु मरियमा व मा कुन्ता लदैहिम इज़ यस्तख्सिमून। 3/43। ए रसूल, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ आप पर वही करते हैं और आप उस वक़्त उनके पास हाज़िर और नाज़िर नहीं थे जब वो दस्तखत दे रहे थे कि मरियम की कफ़ालत कौन करेगा, और ना ही आप उस वक़्त उनके पास हाज़िर और नाज़िर थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। इस तरह सूरा यूसुफ में हज़रत यूसुफ का किस्सा बयान करने के बाद इरशाद हुआ है ज़ालिका मिन अंबाइल गैबे नूहीही इलैका व मा कुन्ता लदैहिम इज़ अजनऊ अमरहुम वहुम यमकुरून। 12/102। रसूल, ये गैब की खबरें हैं जो हम आप पर वही करते हैं। आप उस वक़्त उनके पास हाज़िर और नाज़िर नहीं थे जब बरादरान यूसुफ
اپنی مہم پر اکٹھے ہوئے اور جب انہوں نے یوسف کے لیے بری تجویز بنائی۔ تو یہ تو ہوئی قرآنی دلائل قاطعہ کہ حضور کے قبل پیدائش عدم حاضر ناظر ہونے کی۔ اس کے علاوہ حضور کو آپ کی زندگی میں ہر جگہ حاضر و ناظر تسلیم کرنا بھی حقائق کا منہ چڑھانے کے مترادف ہے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ ہجرت مبارکہ سے ماہ قبل حضور مکہ معظمہ میں تھے، مدینہ منورہ میں نہیں تھے، اور ہجرت مبارکہ کر کے بعد آپ مدینہ منورہ آئے تھے، مکہ معظمہ میں نہیں تھے، اور عین ہجرت مبارکہ کے دوران آپ منزل بمنزل سفر میں تھے، نہ مکہ میں تھے نہ مدینہ میں تھے۔ اس کے بعد آپ فوت ہو گئے تو آپ کا جسد اثر قبر مبارک میں سے اس کے سوا آپ کہیں بھی حاضر و ناظر تو وہ نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تھا مسئلہ حاضر و ناظر کا۔ تو اب رہ گیا مسئلہ بشر نور، تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کا جو سیشن تھا سورہ اعراف کی 188 آیت تھی، اور یہ درس نمبر 51 تھا۔ جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔